حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد مبارک ایک ترک سردار کے ہاں باغ میں مالی تھے۔ ایک دفعہ سردار باغ میں آیا اور کہنے لگا مبارک انار توڑ کے لے کے آؤ۔ آپ انار توڑ کے لے کے آئے تو وہ کھٹا نکلا، تو وہ کہنے لگا کوئی اور توڑ کے لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو وہ بھی کھٹا نکلا، پھر تیسری مرتبہ گئے تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، تجھے 10 سال ہو گئے باغبانی کرتے ہوئے، تجھے ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ کون سے پودے کا پھل میٹھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور آپ نے مجھے باغبانی کے لیے رکھا ہے، چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ مجھے 10 سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی پھل کو چکھ کے نہیں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر وہ ایک دفعہ باغ میں آیا تو وہ بڑا پریشان تھا، تو آپ اس کے پاس گئے کہ حضور خیر ہے، آپ بڑے پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹی جوان ہے، اس کی شادی کرنی ہے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے حضور شادی کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہودیوں والا ہے کہ وہ پیسے کو دیکھ کے، مال و دولت کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ عیسائیوں کا ہے کہ وہ شکل و صورت کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ مسلمانوں کا ہے کہ یہ دینداری دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ آپ نے کون سے طریقے سے شادی کرنی ہے؟ اگر آپ نے یہودیوں کو طریقے سے کرنی ہے تو مال و دولت دیکھ لیں، اگر آپ نے عیسائیوں کے طریقے سے شادی کرنی ہے تو شکل و صورت کو دیکھ لیں، اگر آپ نے مسلمانوں کے طریقے سے شادی کرنی ہے تو دینداری دیکھ لیں۔ وہ گھر جاتا ہے تو اپنی بیوی کو جا کے سارا واقعہ سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی اپنی دینداری کا حال یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے اسے باغ میں کام کرتے ہوئے، لیکن آج تک کبھی پھل کو چکھ کے نہیں دیکھا۔ تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی، تو اللہ نے غلامی سے فوراً سرداری پہ آ کے بٹھا دیا۔ پھر ایک بچہ پیدا ہوا کہ جسے دنیا عبداللہ بن مبارک کہتی ہے۔ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ یہ ایک باندی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دفعہ رات کو بیٹھے عشاء کے بعد سرد راتیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے 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 مؤذن نے فجر کی اذان دی تو کہنے لگے کہ یہ کتنا دیوانہ مؤذن ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے فجر کی اذان دینا شروع ہو گیا۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد صبح کے اثرات ظاہر ہوئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ یار ایک عورت کے عشق میں اتنی لمبی رات کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ گزر گئی، لیکن اگر میں عشق کے حقیقی میں آ گیا تو پھر کیا عالم ہوگا۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گیا، لیکن جب رات کو سوتے ہیں تو خواب میں ایک بلبل کو دیکھا کہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی تھی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ مومنوں پہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں گے۔ فوراً آنکھ کھلتی ہے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس بندے نے اپنے آپ کو ایسے بدلا کہ دوسری صدی کا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن مبارک تھا، دوسری صدی کا سب سے بڑا مجاہد عبداللہ بن مبارک تھا۔ اور علماء یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ عبداللہ بن مبارک اور صحابی میں صرف یہ فرق تھا کہ صحابی نے حضور کا دیدار کیا تھا، باقی ساری صفات عبداللہ بن مبارک میں صحابہ والی تھی۔ میری زندگی کا حاصل، میری زست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ بس اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا رحم فرما، دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک کٹے گی یہ عمر، تو اپنا فضل کر دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔